ساحل کی صبح، نیلے سمندر کے کنارے بسا ہوا چھوٹا سا گاؤں نور کنارہ صبح کے دھندلکے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمندر کی لہریں ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ ریت کو چومتی اور واپس پلٹ جاتی تھی۔ گاؤں کے مشرقی حصے میں ایک کچی جھونپڑی کے دروازے پر ایک آدمی کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن ایک محنتی مگر تنگ دست ماہی گیر تھا۔ اس کی زندگی ہمیشہ سمندر کے رحم و کرم پر رہی تھی۔ وہ ہر روز اذان فجر سے بھی پہلے اٹھتا، پرانے کپڑوں پر نمکین پانی کے نشانات صاف کرتا اور اپنے جال کندھے پر ڈال کر ساحل کی طرف چل پڑتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک ہی دعا رہتی، اے رب کائنات، آج کے دن میرا جال خالی نہ لوٹانا۔ عبد الرحمن کی بیوی سعیدہ اور اس کے 8 بچے گھر پر اس کی واپسی کے انتظار کرتے۔ کبھی کبھی سب بچے رات کا کھانا بس ایک پیالی شوربے اور ایک خشک روٹی پر گزارا دیتے۔ پھر بھی سعیدہ ہمیشہ شوہر کا حوصلہ بڑھاتی، رحمان، اللہ بڑا کارساز ہے، کل کا دن بہتر ہوگا۔ لیکن پچھلے کئی ہفتوں سے سمندر جیسے اس کے ساتھ کوئی پوشیدہ ضد پر اتر آیا تھا۔ وہ جال ڈالتا، گھنٹوں انتظار کرتا، مگر جال خالی رہتا۔ ہر شام وہ خالی ہاتھ لوٹتا تو بچے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ عبد الرحمن کے دل پر یہ سب تیر کی طرح لگتا۔ نائبانی کا کونا۔ اسی دن جب سورج سمندر پر لال سرخ کرنے بکھیر رہا تھا، عبد الرحمن مایوسی میں گھر کی راہ لے رہا تھا کہ اچانک گاؤں کی گلی سے تازہ روٹیوں کی خوشبو آئی۔ وہ رک گیا۔ یہ خوشبو گاؤں کے مشہور نائبانی فقیر علی کی تنور سے اٹھ رہی تھی۔ فقیر علی نے عبد الرحمن کو پہچان لیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، بھائی رحمان، آج کا شکار کیسے رہا؟ عبد الرحمن نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، کچھ بھی نہیں۔ فقیر علی نے کہا، چلو اندر آؤ، تمہارے بچوں کے لیے کچھ روٹیاں لے جاؤ، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ عبد الرحمن نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن میرے پاس ادھار چکانے کا بھی کوئی وعدہ نہیں۔ فقیر علی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ روٹی تجارت نہیں، بھائی چارہ ہے، لے جاؤ۔ وہ روٹیاں عبد الرحمن کے لیے زندگی کی ایک کرن بن گئی۔ کئی دن تک وہ فقیر علی کے احسان کے سہارے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا رہا، مگر دل میں وہ سوچتا، یہ کب تک چلے گا؟ اللہ کب میرا حال بدلے گا؟ سمندر کی گہرائی کا راز۔ اگلے ہی صبح جب آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، عبد الرحمن نے وضو کر کے فجر کی نماز پڑھی۔ وہ جال اٹھا کر ساحل کی طرف روانہ ہوا۔ سمندر کی ہوائیں نرم تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ کئی ہفتوں کی ناکامی نے اس کی امید کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بار بار دعا کر رہا تھا، اے اللہ، آج کے دن میری محنت رائے گا نہ جانا۔ وہ ریتلی ساحل پر پہنچا تو دور تک پھیلا ہوا سمندر پر پرسکون تھا، مگر اس کی لہروں میں ایک ایندھے کی سرگوشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ عبد الرحمن نے جال کھولا اور پوری قوت سے پانی میں پھینکا۔ ہمیشہ کی طرح وہ گھنٹوں تک پانی میں اتر گیا اور جال کی رسی مضبوطی سے پکڑ کر انتظار کرنے لگا۔ گھنٹہ گزر گیا۔ سورج کی پہلی کرنیں پانی پر پڑ کر چمکنے لگی، مگر جال میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ عبد الرحمن کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید آج بھی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ اچانک جیسے ہی وہ جال کھینچنے لگا، رسی میں ایک زبردست جھٹکا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑی مچھلی پھنس گئی ہو۔ اس نے زور لگا کر رسی کھینچی۔ جال کی حرکت تیزی اور غیر معمولی تھی، جیسے اس میں کوئی طاقتور مخلوق تڑپ رہی ہو۔ جب وہ جال ساحل تک کھینچ لایا تو اس کا سانس رک سا گیا۔ جال میں جو مخلوق پھنسی تھی وہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا اوپر کا دڑ بالکل انسان کی طرح اور نیچے کا حصہ چمکتی ہوئے نیلے مچھلی کی طرح تھا۔ اس کی آنکھوں میں سمندر کی گہرائیوں کا عجب رنگ جھلک رہا تھا۔
عبد الرحمن پیچھے ہٹ گیا، مگر اس مخلوق نے انسانی لہجے میں کہا، خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عبد الرحمن حیران ہوا، تم کون ہو اور کیسی خلقت ہے؟ وہ بولا، میرا نام ریحان دریائی ہے، میں سمندر کی تہ کا رہنے والا ہوں، کسی نے مجھے نہیں پکڑا، تمہارا جال بس میرے راستے میں آ گیا۔ عبد الرحمن نے کچھ دیر سوچا، وہ اس حیرت ناک مخلوق کو دیکھ کر ششدر تھا، مگر دل کی نرمی نے غالب آ کر کہا، ٹھیک ہے ریحان، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس نے جال ڈھیلا کیا، ریحان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بول اٹھا، عبد الرحمن، تم بڑے نیک دل انسان ہو، ذرا رکو، میں تمہارے لیے کچھ لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیلے پانی میں غائب ہو گیا۔ عبد الرحمن کے دل میں تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ چند منٹ بعد پانی میں چمک ابھری اور ریحان واپس آیا۔ اس کے ہاتھوں میں موتیوں اور رنگ برنگے قیمتی پتھروں کی مٹھی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، میری دوستی کی نشانی۔ عبد الرحمن ششدر رہ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ریحان کا شکریہ کیا۔ دل میں ایک نیا اجالا سا پھیل گیا، شاید یہ اس کی زندگی کا نیا موڑ تھا۔ سمندر سے واپسی کے وقت سورج آسمان میں سنہری ڈال کی طرح چمک رہا تھا۔ عبد الرحمن کے قدموں میں آج ایک نیا وزن اور دل میں عجب سا جوش تھا۔ اس نے کپڑے کی ایک چھوٹی تیلی مضبوطی سے باندھ کر رکھی تھی، جس میں ریحان کے دیے ہوئے موتی اور قیمتی پتھر جگمگا رہے تھے۔ ہر قدم پر اسے لگتا جیسے زمین نرم ہو گئی ہو۔ نائی بانی کے تنور پر گاؤں کی تنگ گلیوں میں پہنچ کر اس کے دماغ میں پہلا خیال فقیر علی کا آیا، وہی نائی بانی جس نے ان مشکلوں دنوں میں اس کا سہارا دیا تھا۔ عبد الرحمن نے سیدھا اس کے تنور کا رخ کیا۔ فقیر علی آگ کے پاس روٹیاں لگا رہا تھا، پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ عبد الرحمن کو دیکھ کر اس نے روایتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج تو تمہارا چہرہ دمک رہا ہے بھائی، کیا آج سمندر نے کرم کر دیا؟ عبد الرحمن کے ہونٹوں پر شکر کا تبسم آیا۔ اس نے تیلی کھولی اور اس میں چمکتے موتیوں کو فقیر علی کے سامنے رکھ دیا۔ تنور کی آگ کی روشنی موتیوں پر پڑی تو ایسا لگا جسے درجنوں ستارے زمین پر اتر آئے ہو۔ فقیر علی ششدر رہ گیا، یہ کہاں سے لائے؟ عبد الرحمن نے مختصر سا واقعہ سنایا۔ ریحان دریائی، اس کی رہائی اور سمندر کی تہ میں لائے انمول خزانہ۔ فقیر علی نے حیرت اور خوشی سے کہا، اللہ کی شان، تمہاری سچائی اور دل کی نرمی کا صلہ ہے یہ۔ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے کہا، علی بھائی، یہ سب آپ کی بھی نصیب کا حصہ ہے۔ جو دن آپ نے میرے پیٹ بھرا وہ اللہ نے دیکھ لیا۔ خوشبو کی پہلی کرن۔ عبد الرحمن نے وہ موتیوں کا کچھ حصہ فقیر علی کو تحفے میں دیا اور باقی کو بازار کے مشہور جوہری کے پاس لے گیا۔ جوہری نے ایک موتی کو روشنی میں پر رکھا، پھر حیرانی سے بولا، یہ تو نایاب سمندری موتی ہے، لاکھوں میں ملیں گے۔ گاؤں میں عبد الرحمن کی خوشخبری پھیلنے میں دیر نہ لگی۔ بچے دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچے، عورتیں دروازے پر آ کر جھانکنے لگی۔ سعیدہ نے جب تیلی کھولی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ رحمان، اللہ نے ہماری سنی، یہ ہمارے صبر کا انعام ہے۔ اس دن کے بعد عبد الرحمن نے گھر کے حالات سنوارنے شروع کیے۔ اس نے کچی جھونپڑی کی مرمت کرائی، بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے اور گاؤں کی مسجد کی چھت پر نیا فرش ڈالا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے اور اس میں دوسروں کا حصہ ضروری ہے۔ گاؤں کا بدلتا رنگ۔ کچھ ہی دنوں میں نور کنارہ گاؤں کا ماحول بدل گیا۔ لوگ عبد الرحمن کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ جو پہلے اس کی غربت پر ترس کھاتے تھے اب اس کی سخاوت کے معترف تھے اور اکثر کہتا، یہ خزانہ میرا نہیں، رب کا ہے، ہم سب کا ہے۔ اس کی کامیابی نے لوگوں کو ایک نیا سبق دیا
کہ دل کی نیکی اور صبر کی قیمت ہمیشہ ملتی ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ علم کی روشنی۔ سمندر سے خزانہ لے کر آنے کے بعد عبد الرحمن کی زندگی میں سکون ضرور آیا، لیکن اس کے دل میں ایک نیا خیال سر اٹھانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ دولت کی اصل پہچان صرف کھانے پینے یا کپڑوں سے نہیں بلکہ گاؤں کی بہتری سے ہوگی۔ کئی راتیں وہ چپ چاپ سمندر کے کنارے بیٹھ کر لہروں کی آواز سنتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا، اے اللہ، یہ نعمت صرف میرا نہیں، سب کا ہے۔ مجھے وہ راستہ دکھا جس سے سب کو فائدہ پہنچے۔ مدرسے کا خواب۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد اس نے فقیر علی کو بلایا اور کہا، بھائی، میں چاہتا ہوں کہ نور کنارے کے بچوں کے لیے ایک مدرسہ بناؤ۔ ہمارے گاؤں کے اکثر بچے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اگر وہ علم حاصل کریں گے تو آنے والا وقت ان کے لیے بہتر ہوگا۔ فقیر علی نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، میں بھی اپنے تنور کی کمائی اس میں دوں گا۔ دونوں نے گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ کیا۔ شروع میں کچھ لوگوں نے حیرانی ظاہر کی، یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوگا، لیکن عبد الرحمن کے عزم نے سب کو قائل کر دیا۔ اس نے اپنے خزانے سے موتیوں کا بڑا حصہ فروخت کیا اور گاؤں کے وسط میں ایک چھوٹا مگر خوبصورت مدرسہ تعمیر کروایا۔ دیواریں سفید چونے سے رنگی گئی اور چھت پر نیلا گنبد چمکتا تھا جو دور سے سمندر کی لہر کی طرح دمکتا تھا۔ مدرسے کی افتتاح کے دن پورا گاؤں جمع ہوا۔ بچے نئے کپڑوں میں، عورتیں دعائیں کرتی ہوئی اور بزرگ شکر کے نامے پڑھتے ہوئے آئے۔ عبد الرحمن نے سب کے سامنے کہا، یہ اللہ کی امانت ہے، علم روشنی ہے اور یہی روشنی ہمارے گاؤں کا مستقبل بدلے گی۔ مدرسے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن نے ماہر گیروں کے لیے نئی کشتیاں بنوائی تاکہ وہ سمندر میں دور تک جا سکے۔ اس نے سب کو مفت جال اور اوزار دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں کی معیشت بہتر ہونے لگی۔ اب لوگ صرف اپنی روزمرہ کی ضرورتیں نہیں بلکہ بچت بھی کرنے لگے۔ سعیدہ اکثر شوہر کو دیکھ کر فخر سے کہتی، رحمان، یہ سب تمہارے صبر اور اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ وہ جواب دیتا، یہ سب اللہ کا ہے، ہم صرف اس کے امین ہیں۔ ایک نیا خطرہ۔ مگر سمندر ہمیشہ پرسکون نہیں رہتا۔ ایک شام جب گاؤں کے ماہر گیر واپس آ رہے تھے تو ہوا میں عجیب سی نمی اور آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ بزرگ ماہی گیر کلیم چاچا نے پیش گوئی کی، یہ عام بارش نہیں، بڑا طوفان آنے والا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ عبد الرحمن نے فوراً گاؤں کے سب مردوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا، ہم سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو پہاڑوں کے اس پار محفوظ جگہ پر پہنچانا ہوگا، پھر کشتیوں کو مضبوطی سے باندھ دو تاکہ نقصان کم ہو۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ وہ اتنی تیزی سے ہر بات سوچ رہا ہے، لیکن عبد الرحمن کی قیادت میں سب نے مل کر انتظامات شروع کر دیے۔ بچے اور عورتیں پہاڑی راستے کی طرف لے جائے گئے، مردوں نے کشتیاں اور جال محفوظ کیے۔ رات تک گاؤں ایک سنسان میدان کی طرح لگنے لگا، صرف سمندر کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ دعا کی رات۔ اس رات عبد الرحمن اور کچھ جوان پہاڑی پر بیٹھ کر گرجتے بادلوں کو دیکھ رہے تھے۔ بار بار بجلی کو گونجتے اور سمندر کی لہریں دیو کی طرح اٹھتی۔ عبد الرحمن نے دل ہی دل میں دعا کی، اے رب، یہ گاؤں تو نے دیا ہے، اسے اپنی فنا میں رکھ۔ بارش پوری طرح جا رہی، لیکن حیرت انگیز طور پر صبح تک گاؤں کے گھر محفوظ رہے۔ صرف چند چھوٹے چھوٹے نقصان ہوئے جو جلد ہی درست ہو گئے۔ لوگ پہاڑی سے اترے تو سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور عبد الرحمن نے بروقت رہنمائی کی۔ طوفان کے بعد کی صبح۔ طوفان گزرنے کے بعد نو کنارہ گاؤں کی فضا عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ریت میں بارش کے پانی کے چھوٹے چھوٹے جوہر بنے تھے اور سمندر ابھی بھی بوجھل آواز میں سانس لیتا معلوم ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کو دیکھنے نکلے تو شکر کے کلمات زبان پر تھے کہ بڑی نقصان سے بچ گئے تھے۔ عبد الرحمن نے اپنے دل میں ایک عجیب سا کنچاؤ محسوس کیا،
جیسے سمندر اسے بلا رہا ہو۔ وہ تنہا ساحل کی طرف چل پڑا۔ آسمان پر سورج کی مدھم کرنیں بادلوں سے جھانک رہی تھی اور سمندر کے کنارے جاگ کی ایک ہلکی سی پٹی بنی ہوئی تھی۔ وہ رک کر پانی کو دیکھنے لگا، پراسرار روشنی۔ اچانک اس کی نگاہ دور پانی کی گہرائی میں ایک نیلے روشنی پر پڑی، بالکل ویسی ہی روشنی جو اس نے پہلی بار ریحان دریائی کو دیکھتے وقت محسوس کی تھی۔ عبد الرحمن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ وہی ہے؟ اس نے خود سے کہا، اور آہستہ آہستہ پانی میں قدم رکھ دیے۔ روشنی قریب آئی اور پانی کی سطح پر لہریں سرسرانے لگی۔ پھر وہی مانوس آواز سنائی دی، عبد الرحمن۔ ریحان دریائی سطح پر ابھرا۔ اس کے چمکتے نیلے ترازو پر دھوپ کی کرنیں نرمی سے پڑ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ عبد الرحمن نے آگے بڑھ کر کہا، ریحان، تم دوبارہ آئے۔ طوفان کے بعد تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ریحان نے گہری آواز میں کہا، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ یہ خزانہ جو تمہیں ملا تھا وہ صرف آزمائش تھی۔ اللہ تمہارے صبر اور سخاوت کو پرکھنا چاہتا تھا۔ تم نے دولت کو دل کا غرور نہیں بنایا بلکہ دوسروں کے لیے استعمال کیا، یہی اصل کامیابی ہے۔ زندگی کا سبق۔ عبد الرحمن نے خاموشی سے سر جھکایا۔ ریحان نے مزید کہا، یاد رکھو، دولت ایک موج کی طرح ہے، اگر اسے باندھ دو تو سمندر کی طرح بے کنارہ ہو جاتی ہے، اگر دل میں قید کر لو تو خشک ریت بن جاتی ہے۔ تم نے جو کیا وہی انسانیت کا راستہ ہے۔ عبد الرحمن نے دل کی گہرائی سے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں۔ ریحان نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیوں سے روشنی کے ننھے ننھے قطرے جھلملائے۔ میں اب گہرائیوں میں لوٹ رہا ہوں، شاید دوبارہ کبھی نہ آؤں، لیکن تمہارے عمل کی روشنی سمندر کی لہروں کی طرح ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ نیلے روشنی کے ساتھ سمندر میں غائب ہو گیا۔ عبد الرحمن کچھ دیر تک ساحل پر کھڑا پانی کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک سکون تھا جسے کسی نے زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول کر لی ہو۔ گاؤں کی امید۔ واپسی پر اس نے گاؤں کے لوگوں کو ریحان کا پیغام سنایا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں شکر تھا۔ بزرگ کلیم چاچا نے کہا، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دولت امانت ہے، غرور نہیں۔ اس دن سے نور کنارہ کے لوگ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے۔ وہ سمندر سے مچھلی پکڑتے مگر اس کی نعمت کو بانٹنا نہ بھولتے۔ مدرسہ بچوں سے بھر گیا اور گاؤں کے کنارے پر ایک نیا بازار آباد ہونے لگا۔ گاؤں کی روشنی۔ وقت کا پہیہ آگے بڑھ رہا تھا۔ نور کنارہ گاؤں کی فضا خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ مدرسے کے بچے کتابوں کی خوشبو میں مستغرق تھے اور گاؤں کے لوگ اپنے نئے بازار اور کشتیوں کی بدولت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہر شام سمندر کی لہروں کے ساتھ گاؤں میں سکون کی لہر دوڑ جاتی۔ عبد الرحمن اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ سفید داڑھی اور جڑیاں اس کی عمر کے نشانات تھیں، مگر آنکھوں میں وہی حکمت تھی جو ہمیشہ دل کی نیک نیتی اور صبر کی علامت رہی تھی۔ وہ اکثر مدرسے کے صحن میں بیٹھا بچوں کو کہانیاں سناتا، انہیں علم اور نیکی کے قدموں کے بارے میں بتاتا، یادیں اور نصیحت۔ ایک دن وہ ساحل پر بیٹھا ہوا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں ریحان دریائی کو یاد کر رہا تھا۔ بچوں میں سے ایک نے پوچھا، دادا، آپ ہمیشہ سمندر کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ سمندر ہمیں سبق دیتا ہے، جیسے لہریں کبھی رکتی نہیں ویسے زندگی بھی آگے بڑھتی ہے۔ اور یاد رکھو، دولت اور کامیابی صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اس نے بچے کو قریب بلایا اور ہاتھ میں لگی چھوٹی موتی کی مالا دکھائی۔ یہ موتی تمہیں یہ بتاتی ہے کہ جو خزانہ دل میں ہوتا ہے وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ انسان کی نیکی، سخاوت اور صبر سب سے بڑی دولت ہے۔ تم اسے اپنے دل میں رکھو، باقی سب دنیا تمہیں خود ملے گی۔ عبد الرحمن کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا اور جانتا تھا کہ ریحان دریائی شاید دوبارہ نہ آئے، مگر اس کی دوستی، سبق اور نصیحت ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گی۔ ہر صبح وہ بڑی ٹوکری لے کر ساحل کی طرف جاتا، سمندر میں آواز لگاتا، مگر اب اس کے لیے یہ ایک رسم کی طرح تھی۔
یاد دلانے کے لیے کہ زندگی کی اصل دولت دل کی پاکیزگی اور دوسروں کی خدمت ہے۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی روزمرہ کاموں میں خوش و مطمئن تھے۔ بچوں نے علم کا شوق سیکھا، عورتیں امن و سکون سے زندگی گزار رہی تھی، اور بزرگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے تھے۔ اور ساحل کے کنارے جہاں کبھی ایک محنتی ماہی گیر اپنی قسمت کے انتظار میں کھڑا ہوتا، اب ایک بوڑھا انسان بیٹھا تھا جو جانتا تھا اصل خوشی دوسروں کے لیے دینے اور صبر کرنے میں ہے۔ صبر کی زندگی۔ عبد الرحمن کی زندگی نے یہ سکھایا کہ دولت اور عزت وقتی ہو سکتی ہے، مگر نیکی اور صبر ہمیشہ رہتی ہے۔ دوستوں کی قدر اور محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آزمائش اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تاکہ دل کی سچائی پرکھی جا سکے، اور سب سے بڑی دولت دل کی روشنی اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا ہے۔ اس طرح عبداللہ کی کہانی ختم ہوتی ہے، مگر نور کنارہ گاؤں اور اس کے لوگ ہمیشہ اس کی نیکی اور سخاوت کو یاد رکھتے ہیں۔ سمندر کی لہریں اور ہوا کے سرگوشی والے انداز میں عبد الرحمن کی زندگی کا سبق نسلوں تک پہنچتا رہا۔ صبر، شکر اور دوسروں کے لیے محبت ہی اصل دولت ہے۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کہانی کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔